کہ خیر پوائنٹ یہ ہے کہ مسلمان اس بات پہ کلیم کرتے ہیں اور بک کا بھی ریفرنس دیتے ہیں کہ دیکھو پروفٹ فرسٹ پرسن تھا، اور اس کے علاوہ 23 سال میں محمد نے اتنا بڑا وہ کیا. لیکن ہٹلر کو دیکھیں تو اس نے 20 سال کے عرصے میں یورپ کا کافی عرصہ قبضے میں کر لیا تھا یا انفلوئنس تھا اس کا. چنگیز خان نے 21 سال میں یورپ اور ایشیا کا کافی حصہ وہ کر لیا تھا. تو اور الیگزینڈر دا گریٹ جو ہے اس نے 13 سال میں ایجپٹ، پرشیا اور انڈیا کافی حصہ وہ کر لیا تھا. میرا پوائنٹ کہنے کا یار اس طرح ہسٹری میں آپ بہت سارے کیریکٹرز دیکھتے ہیں جو بہت دنیا میں انفلوئنس کرتے ہیں، تو محمد از ناٹ ایکسیپشن. یہ میرا پوائنٹ تھا اس کتاب کے حوالے سے. اچھا میں اس پہ پھر ہسٹوریکلی بات کروں. بالکل بالکل سر. اچھا جی، پہلی تو بات یہ سب سے ہے کہ محمد کا وجود جو ہے نا، کہ محمد نے کتنا ایریا فتح کیا تھا یہ ثابت نہیں. سب سے جو پہلی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ محمد سے تقریباً 50-60 سال پہلے بیوبونک پلیگ آیا. اس نے جو ہے نا وہ سیسنیڈ امپائر کو بھی چنگی پھینٹی لگائی، ٹاؤن جو کالی موت جس کو کہتے ہیں اس نے، اور رومن امپائر کو بھی اچھی خاصی پھینٹی لگائی، اور بائزنٹائن امپائر جو تھی اس کو. اور جسٹینین جو بادشاہ تھا، جو ایمپرر تھا روم کا، اس کے وقت سے ہی جو رومن تھے ان کا جو انفلوئنس تھا وہ پیلسٹائن پہ اور جارڈن پہ، سیریا پہ، پھر یہ جو حجاز کا علاقہ ہے اس پہ، بیبلون پہ، یہ ختم ہو چکا تھا، کوئی انفلوئنس نہیں تھا. اور جسٹینین نے یہ روایت شروع کی تھی کہ اس نے آہستہ آہستہ یہ جو ایسٹرن پروونسز تھے بائزنٹائن امپائر کے، ان کو جو یہاں ان کے فیڈراٹی عرب تھے ان کے حوالے کرنا شروع کر دیا تھا. یعنی وہ اس چیز کی لیتے ہی نہیں تھے، رسپانسبلٹی ہی نہیں لینا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے جو حجاز اور جو ساؤدرن یمن اور یہ جو سارا علاقہ ہے اس کے اور اپنی بائزنٹائن امپائر کے درمیان ایک بفر سٹیٹ بنانا چاہتے تھے. وہ بفر سٹیٹ جو تھی وہ ان کے فیڈراٹی وہ کام کرتے تھے. اب فیڈراٹی کون ہوتے تھے؟ یہ عرب قبیلے ہوتے تھے. جو رومن امپائر یا بائزنٹائن امپائر کا فیڈراٹی تھا وہ تھا بنو غسان، غاسنید جو تھے. اور بنو غسان جو ہیں ان کی ایک بڑی لمبی چوڑی تقریباً 4تھی صدی سے ہی ایک پارٹنرشپ تھی بائزنٹائن اور رومن امپائر کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس طرح جو سیسنیڈ تھے، جو پرشین امپائر تھی، ان کے جو فیڈراٹی یا شرکت دار جو تھے وہ ہوتے تھے بنو لخمید. ٹھیک ہے. اب ہوتا آہستہ آہستہ یہ گیا کہ جب ہراکلس کا ٹائم آیا، ہرکل کا، محمد کے دور کی یہ بات ہے، جب محمد کی ایک نبوت بھی کہی جاتی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ قریب کی زمین میں جی رومیوں کو شکست ہو گئی ہے مگر جلد ہی وہ جیت جائیں گے. ٹھیک ہے. تو جو ہراکلس تھا اس کو بہت ٹف ٹائم دے رہے تھے مڈل ایسٹ میں یہ سیسنیٹ. اس نے کیا کیا، انہوں نے جب کافی علاقوں پہ قبضہ کر لیا تو وہ نارتھ سے آرمینیا سے گیا اور اس نے سیدھا جا کے سیسنیڈ امپائر کا جو کیپٹل تھا ادھر حملہ کر دیا. اس نے جی جو شہنشاہ تھا اس کی گردن اتاری اور اپنا ایک ڈمی کنگ ادھر بٹھا کے تو واپس آ گیا. اور اس نے مطلب پورے طریقے سے جو سیسنیڈ امپائر تھی نا اس کی چھٹی کرا دی. اس کے بعد ہرکل نے یہ دیکھا کہ یار اب مجھے یہ ایسٹرن پروونسز میں اتنی زیادہ آرمی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سیسنیڈ امپائر تو اب اس کو تو ریکور کرنے میں کوئی صدی تو لگے گی ایک. تو اس نے جو اپنی ایسٹرن پروونسز تھے نا ان میں جو فیڈراٹی تھے نا کنٹرول ان کو دینا شروع کیا. اور تقریباً جو آپ کی 6 اور 7ویں صدی کا جو شروع ہے، جو کہ اسلامی انویژنز کا شروعات ہے، اس کے اندر یہ ہو چکا تھا کہ ایک سبسڈیز ملتی تھی ان کو، جو فیڈراٹی ہوتے تھے ان کو بنو غسان کے، تقریباً 620 کے آس پاس ایسا ہوا کہ انہوں نے ان کو وہ سبسڈیز دینا عربوں کو بند کر دی. بنو غسان کو انہوں نے، ان کی جو کلائنٹ شپ تھی وہ ختم ہو گئی اور آہستہ آہستہ جو کنٹرول تھا پورے کا پورا وہ کن کے پاس آ گیا؟ یہ جو عرب تھے ان کے پاس. اچھا اب جو رومن امپائر تھی نا اس نے ایک پورا ایک طریقہ لگایا ہوا تھا سارے کا سارا. اس نے مختلف قبیلوں کو مختلف علاقے دیے ہوئے تھے اور ان علاقوں کے کنٹرول کے لیے جتنے بھی
رقم یا جو بھی مال و دولت ان کو چاہیے ہوتا ہے, ظاہر بات ہے آرمیز کے لیے چاہیے ہوتا ہے, وہ کہاں سے لیتے تھے؟ وہ انہی علاقوں سے ٹیکس کلیکٹ کر کے لیتے تھے, اور اس کے علاوہ جو سبسڈیز ہوتی تھی آن ٹاپ آف دیٹ ان کو ملتی تھی. ٹھیک ہے, اب کیا ہوا کہ جب انہوں نے وہ بنو غسان کی سبسڈیز ختم کی, اور باقی بھی جو ان کے چھوٹے اور بھی کئی قبیلے تھے جو کہ بنو غسان کے ساتھ ساتھ تھے ان کو بھی جب سبسڈیز بننا بند ہوئی اور انہوں نے ٹیکس ہی اب کلیکٹ کرنا ہوتا تھا, تو انہوں نے کیا کیا, شروع میں پہلے تو تقریباً کو 20-30 سال مسئلہ ایسے ہی چلتا رہا. اب ظاہری بات ہے سرکاری بلڈنگز تھی, قلعے تھے, کہیں فورٹیفیکیشنز تھی, والز تھی, کہیں سرکاری اور عمارتیں تھیں, ان سب کے ریپیئرز جو ہے نا, جس ٹائم سے رومن امپائر نے ان کو سبسڈیز دینا بند کی, اس ٹائم سے بلڈنگز کے ریپیئرز ہونا ختم ہو گئے. کئی آرمی کے فورٹس تھے جو کہ پورے ابینڈن کر دیے گئے. ٹھیک ہے, اور ادھر سویلینز رہ رہے تھے. اور پھر ایسے بھی ہو رہا تھا کہ کئی یونٹس انہوں نے لیجنز پورے بنائے ہوئے تھے جو کہ بنائے ہی ہوئے, جن کے اندر فوجی سارے ہی عرب فیڈراٹی تھے, رومی فوجی ان میں تھے ہی نہیں. اور یہ تقریباً پچھلی 2 صدیوں سے ایسٹرن پروونسز کے اندر پیلسٹائن, جارڈن, اور پیلسٹائن کے انہوں نے 3 پروونس بنائے تھے, پیلسٹینیا جو ہے نا وہ A1 تھا, پھر پیلسٹینیا 2 تھا, پھر پیلسٹینیا 3 تھا, پھر اس کے علاوہ جارڈن تھا, پھر عربیہ پیٹریا تھا, یہ جو پیٹرا والا علاقہ ہے سارا یہ, پھر اس کے بعد جو عربیہ تھا وہ علاقہ بنتا ہے جو کہ ناردرن پارٹ آف حجاز ہے وہ. تو ان دا اینڈ اب کیا ہوا کہ جب مسلمانوں کا رائز ہوا بیسیکلی, اس سے پہلے ہی تقریباً محمد جب پیدا ہوا ہوگا, اس وقت سے لے کے جب محمد مرا ہے اس وقت تک اصل میں جتنا بھی یہ علاقہ تھا یہ سب کا سب ان دا کنٹرول آف کیا تھا, عربوں کے اپنے ہی کنٹرول میں تھا. کوئی خاص ایسی بات نہیں تھی کہ جو ہے نا بائزنٹائن امپائر کا کوئی خاص اس میں لینا دینا تھا. اب ہوتا کیا ہے کہ جب تک معاویہ وہ پہلا حکمران تھا, اس سے پہلے ان عربوں نے ریڈنگ شروع کر دی ہوئی تھی فلسطین کے اور جارڈن کے اور پیٹرا والے علاقے کے اندر ساری, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ پہلے یہ ان کی پے جو تھی وہ بائزنٹائن سے آتی تھی, امپائر سے, تو وہ ختم ہو گئی ہوئی تھی. تو اب انہوں نے کہیں سے تو کرنا تھا نا, تو انہوں نے ان علاقوں پہ حملے کر کے اور ریڈنگ پارٹیز بناتے ہیں. پھر ایک جیکب آف ایڈیسا تھا, پریسٹ تھا وہ نا, تقریباً 620-630 کے درمیان میں, کہیں 615 سے 620 کے درمیان میں, اس نے یہ لکھا کہ عرب آئے ہیں, انہوں نے فلسطین پہ ہماری ایک مونسٹری ہے ادھر, انہوں نے حملہ کیا ہے, اور انہوں نے ایک جو پریسٹ ہے اس کو بڑے ظالم طریقے سے مارا ہے, کیونکہ یہ جاننا چاہتے تھے اس سے کہ بتا ہمیں کہ جو مونسٹری ہے اس کا خزانہ کدھر ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس طرح کے بڑے کام ہو رہے تھے. مگر معاویہ جب آیا ہے, معاویہ وہ اب محمد کے بارے میں کچھ باتیں لکھی ہوئی ملتی ہیں, مگر وہ بھی محمد کی زندگی سے کوئی 90 سال بعد ملتی ہیں, 70 سال بعد, جو کہ نان مسلمز نے لکھی ہوئی ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے لکھا ہے کہ جی عربوں کا جو پہلا کنگ تھا وہ محمد تھا. وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ نبی تھا یا وہ کچھ اور تھا, وہ کہتے ہیں پہلا کنگ محمد تھا. اس کے بعد دوسرا کنگ وہ کہتے ہیں ابو بکر تھا, تیسرا پھر عثمان تھا, تیسرا جو تھا وہ عمر تھا, پھر چوتھا عثمان, اور پانچواں جو ہے وہ علی. اور پھر خلفائے راشدین کا ذکر جو ہے وہ آپ کو عباسی خلافت سے پہلے کہیں نہیں ملتا. عباسی خلافت کے بعد ہی آپ کو ان میں بھی ملتا ہے, جو نان مسلم تھے ان کی ہسٹری میں بھی ملتا ہے. اب ہوتا کیا, جو ہر کوئی مونسٹری جو کیتھولک چرچ بیٹھا ہوتا تھا نا, تو وہ کرونیکلز لکھتا تھا, تاریخ لکھتا تھا وہ بھی اپنی. اور ان میں ایک اہم چیز تھی کہ اگر فرض کرو کہ ان کے علاقے کے بادشاہ کو شکست ہو رہی ہے نا یا حکمران کو, تو یہ کہتے تھے, یہ اس چیز کو نا ریپریمانڈ کرتے تھے, یعنی یہ کہتے تھے کہ بھائی اس نے یہ خدا کے خلاف چل رہا ہے, اس لیے خدا اس کو سزا دے رہا ہے, اور اس لیے دوسرے باہر سے مارنے والے آ گئے. اب جو تاریخ تبری میں یا ابن اسحاق میں یا آگے پیچھے جنگ یرموک اور جنگ دوسری قادسیہ, یہ بڑا جو قصہ ملتا ہے جی 5 لاکھ رومی تھے اور جی اتنے لاکھ 1 لاکھ ہم تھے, تو جی ہم نے اس طرح حملہ کیا, تو دریا کے کنارے یوں لڑائی ہو رہی تھی, دریا کے پار یوں لڑائی ہو رہی تھی, تو فلاں ڈم کہاں وہ اپنا کیمپ بنا رہے تھے, تو ہم جو مسلمانوں نے ان پہ حملہ کر دیا, تو جو مر گئے. تو یہ جو ساری کی ساری باتیں ہیں نا جتنی بھی, یہ تاریخ سے کہیں بھی ثابت نہیں ہوتی, کیونکہ کہیں بھی
ایک جو سب سے بڑی جو جنگ ملتی ہے وہ ایسی ہے کہ اس کے اندر 5,000 رومی فوجی، یعنی وہ بھی فیڈراٹی فوجی، یہ نہیں کہ وہ واقعی کوئی ایکچوئل بائزنٹائن فوجی تھے، نہیں، وہ کوئی لوکل ایک تھا، اس نے اس کے انڈر جو ہے نا وہ لڑ رہے تھے ان کے ساتھ. اور ایک وہ جھڑپ ہوئی ہے جس کو یہ کہتے ہیں کہ شاید اس کو ہی بڑھا چڑھا کے آہستہ آہستہ اسے ہی جنگ قادسیہ اور جنگ یرموک، اس طرح کی 2 لڑائیاں تھیں جن کو انہوں نے جنگ قادسیہ اور جنگ یرموک بنا دیا. حالانکہ کرسچنز میں جب بھی ان کے بادشاہ کو کسی سے شکست ہوتی تھی تو ان کے چرچز کی ہسٹری میں ہمیشہ یہ لکھا جاتا تھا وہ جی بادشاہ بڑا بدکار تھا تو خدا نے سزا دی تو خدا نے اس کو ہروا دیا، یا پھر عوام بڑی بدکار تھی تو جی خدا نے سزا دی تو جی ان کو ہروا دی، یعنی ہمیشہ وہ یوں لکھتے تھے. مگر یہاں پہ ہمیں کچھ بھی ایسا نہیں نظر آتا، صرف ایک چیز نظر آتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ عربوں نے کنٹرول سنبھال لیا ہے، عربوں نے کنٹرول سنبھال لیا، اسماعیلیوں نے کنٹرول سنبھال لیا جی. اس طرح کی باتیں ملتی ہیں، کہیں بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ مسلمان ہیں، کہیں بھی ایسی کوئی بات نہیں آتی. پھر معاویہ وہ پہلا کنگ ہوتا ہے جس کے بارے میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جی وہ کیا ہے جس نے سارے عربوں کو یونائٹ کیا، اور وہ کہتے ہیں معاویہ جو ہے وہ عربوں کا بادشاہ تھا جس نے، اور پھر وہ تعریف بھی کرتے ہیں اپنے کرونیکلز کے اندر کہ جب سے معاویہ آیا بڑا امن ہے، یہ ویسا ہی امن ہے جیسا بائزنٹائن امپائر کے دور میں ہوتا تھا، کیونکہ بیچ میں ایک ایسا ٹائم گزرا تھا کہ جب کوئی امن نہیں تھا. تو ٹھیک ہے، تو یہ جو داستان ہے پوری جنگ قادسیہ اور جنگ یرموک، سارا ڈرامے بازی ہے، انہوں نے کچھ فتح نہیں کیا تھا اسلام کے نام پہ، محمد نے خود کچھ فتح نہیں کیا. محمد کے بارے میں یہ لکھا جاتا ہے کہ جی محمد ان کا بادشاہ ہے جس نے کدھر حملہ کیا، جس نے غزہ حملہ. اور محمد کے بارے میں جو پہلی سب سے سٹیٹمنٹ ہے جس کے اندر محمد کا نام ہے، ادھر محمد کا کوئی ٹائٹل نہیں ہے، نہ کنگ، نہ نبی، نہ کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ لکھا کہ محمد نے حملہ کیا اور کچھ بھی نہیں. تو مگر وہ بھی جو تحریر ہے وہ بھی محمد کی موت سے کوئی 70-80 سال بعد کی ہے، اس لیے یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ واقعی یہ وہی محمد تھا یا کوئی اور محمد تھا. اور پھر اس سے اگلی بات یہ بھی نظر دیکھنے میں آتی ہے کہ جتنی بھی کانکویسٹ یہ کہتے ہیں کہ جی بڑی سخت جنگ ہماری رومیوں سے ہوئی اور ہم نے ان کو ہرایا، اور جی سیسنیڈ امپائر سے ہماری جنگ ہوئی جو ہم نے ان کو ہرایا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، کہیں پہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ملتی، کچھ تھا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، سارا کچھ ایسے ہی ڈرامے بازی تھی، کوئی کچھ بھی نہیں تھا. اور محمد کی کنکویسٹ جیسے آپ بات کر رہے ہیں، محمد سب سے انفلوئنشل پرسن ہے، ظاہری بات ہے وہ اس نے ان کی تاریخ لکھا، کیونکہ کرسچنز تاریخ لکھ رہے ہیں اس میں بھی ایک مسئلہ نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب ان کے بعد جب یہ سارے واقعے انہوں نے خود لکھ لیے، ایک وقت پہلے ایسا تھا، پہلے 70-80 سال جس کے اندر ان کے اورل ٹریڈیشنز تھے، اس وقت میں بھی جو تاریخ جو بائزنٹائن چرچز کے لوگ لکھ رہے تھے، پہلے 40-50 سال ایسا نہیں تھا کہ وہ جو ہے کیا ہوتا ہے، پہلے 40-50 سال ایسے نہیں تھے کہ جن کے اندر یہ بائزنٹائن جو کرسچنز تھے وہ بھی یہ لکھ رہے ہوتے کہ جی یہ آئے انہوں نے بڑی فتح کی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. مگر 70-80 سال بعد وہ ایسے لکھ رہے ہیں ہاں جی یہ جی عمر بن العاص آیا، حالانکہ جس وقت عمر بن العاص آیا اس وقت کی اگر ان کے کرونیکل دیکھو اس میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے عمر بن العاص کا. مگر 100 سال بعد آپ دیکھتے ہیں، 110 سال بعد، تو ان کے کرونیکلز میں بھی جب پیچھے کا لکھتے ہیں ہاں جی اس وقت عمر بن العاص آیا تھا، اس نے ہرا دیا تھا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اورل ٹریڈیشنز جو بھی ان کے تھے وہ بھی ان سے انفلوئنس ہونے لگ گئے تھے، کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس بھی تو کوئی پراپر طریقہ نہیں تھا نا تاریخ کو نوٹ کرنے کا. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہاں انہوں نے کیونکہ فتح کیا تو انہوں نے تو ریکارڈ کی ہوگی تاریخ، حالانکہ انہوں نے بھی نہیں کی، تو انہوں نے بھی نہیں کی. اور انہوں نے جتنے جھوٹ مسلمانوں نے گھڑے اس ٹائم میں، پھر وہی جھوٹ 100-150 سال بعد ایون کہ کرسچنز بھی بول رہے تھے. ٹھیک ہے، مگر جو ٹائم کی ہسٹری ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں محمد کے بارے میں لکھا ہوا. پھر معاویہ کی جب بات آتی ہے تو معاویہ جو ہے وہ کہتے ہیں جی پہلا کنگ تھا، ایون کہ کئی جگہوں پہ یہ بھی لکھا کہ جی پہلا کنگ تھا جس نے سارے عربوں کو یونائٹ کیا. یہ بات بار بار لکھی ہوئی معاویہ کے بارے میں ملتی ہے، اور معاویہ کے پھر سکے بھی آپ کو نظر آتے ہیں، معاویہ کے مکتوب یا خط بھی لکھے ہوئے نظر آتے ہیں، معاویہ کی انسکرپشنز بھی نظر آتی ہیں، معاویہ بلڈنگز بھی بنوا رہا ہے، معاویہ کی جو فوج ہے اس کی کہیں نہ کہیں کوئی ڈھال، کوئی ایسی چیز بھی مل جاتی ہے. مگر معاویہ سے پہلے اگر آپ یہ بات کریں کہ یہ راشدون خلفائے راشدین، ان کے بارے میں کچھ ملتا ہے، ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں ملتا.
پہلی دفعہ خلفائے راشدین کے بارے میں جو ہسٹری لکھی جاتی ہے وہ کہاں لکھی جاتی ہے جی؟ وہ لکھی جاتی ہے عباسیوں کے دور میں، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں لکھا گیا. تو اس لیے پھر بہت سارے جو ماڈرن ہسٹورینز ہیں وہ یہ بھی بات خیال کرتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ جو باتیں ہیں یہ جھوٹ راشدون خلیفہ کے بارے میں، ایون کہ محمد کے بارے میں بھی وہ سمجھتے ہیں کہ باتیں جھوٹ ہیں. سچ کیا ہے ان کو نہیں پتا اور وہ اس کے اوپر گیس کرتے ہیں، مگر ان کو یہ ضرور پتا ہے کہ جو اسلامی تاریخ میں لکھا ہے وہ لیجنڈ ہے کہ اگر 5000 بندہ تھا تو انہیں 5 لاکھ بنا دیا. یہ ساری باتیں. ٹھیک ہے سر؟ جی جی بالکل شکریہ، آپ نے بڑا اچھا روشنی ڈالی اور اچھے پوائنٹ بنائے ہیں. اس میں یہ جو کتاب ہے نا دا 100 موسٹ انفلوئنشل، اس میں پہلے پہ محمد ہے، دوسرے پہ نیوٹن ہے، تیسرے پہ جیسس، چوتھے پہ بدھا، پانچویں پہ کانفیوشس اور 10ویں پہ البرٹ آئنسٹائن ہے. اور اس نے جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا نا کہ مے بی محمد کے علاوہ اور لوگوں کو بھی انفلوئنس تھا جو اس نے محمد پہ ساری وہ کر دیا، کریڈٹ دیا. اسی طرح وہ سینٹ پال کا بھی کریڈٹ سینٹ پال کو دیا، وہاں پہ اس نے صحیح کام کیا کہ جیسس کرائسٹ کی جو عیسیٰ کے مرنے کے بعد اس کے جو حواری تھے اس نے زیادہ عیسائیت کو پھیلایا ہے. تو آپ کا پوائنٹ اس سے میچ کر رہا ہے نا. اس طرح پہ محمد بیسکلی نہیں سینٹرل فگر ہونا چاہیے، کوئی اور ہو سکتا تھا. میرا خیال ہے اسلام کی جو سب سے انفلوئنشل فگر ہے نا اصل میں، جس کے بغیر اسلام نہیں تھا ہونا، وہ معاویہ کیا، کیونکہ معاویہ نے ان کی حکومت کو قائم کیا ہے. انہوں نے اتنے علاقے فتح کیے ہوئے تھے کہ بعد میں جب انہوں نے عبد الملک نے جب مذہب ایجاد کیا تو وہ مذہب بڑے آرام سے پھیل گیا. تو اس کا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں غالب بھائی کہ معاویہ اسلام کا سینٹ پال ہے. سر میرے خیال میں عبد الملک اسلام کا سینٹ پال ہے. معاویہ would be more like پیٹر نا. رائٹ. اچھا اب تھوڑی ہنسنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ جو اس نے محمد کو نمبر 1 کہا تھا نا، وہ کہا تھا کہ کیونکہ وہ ایک سوشل ریفارمر، ڈپلومیٹ، مرچنٹ، فلاسفر اور لیجسلیٹر اور ملٹری لیڈر تھے. اس میں سمجھتا ہوں 2 باتوں کو میں مان سکتا ہوں، ملٹری لیڈر تھا اور مرچنٹ تھے، باقی پہ مجھے شک. سر اب ملٹری لیڈر کی بھی تو بات نہیں نا پتا. دیکھیں اصل میں تو ایسے لگتا ہے کہ محمد کوئی کردار تھا شاید، مگر بعد میں اس کو نبی بنایا گیا. اب یہ بات بھی نظر آ رہی ہے بڑی بعد میں. یس یہ میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمیں 100 سال پہلے کی باتیں چینج ہو جاتی ہیں یار، یہ تو 1400 سال پرانی باتیں ہیں. کیوں؟ میری ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کر لیں تاکہ آپ سے فیوچر میں کوئی بھی نوٹیفیکیشن مس نہ ہونے پائے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور میرے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے پیٹریون پر میرے چینل کے ممبر بنیں. اس ویڈیو کو لازماً لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کا فیڈ بیک مجھ تک پہنچ سکے.